اچھا، اب یہ آپ نے پوچھا علماء حق اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ کیا طالبان کی شکست اسلام کی شکست ہے؟ نیز افغانستان میں مسلک اہل سنت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی شہر یا کسی علاقے میں جنگ ہار جائیں تو اس کو یہ کہنا کہ اسلام کی شکست ہو گئی، یہ تو صحیح نہیں، اس لیے کہ جنگوں کا ہارنا جیتنا تو ہوتا ہے، لیکن اسلام کو شکست کا تو مطلب یہ کہ یا تو اسلام سرے سے مٹ جائے، ایسا تو انشاءاللہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو پورا فرمائے گا۔ وقتی طور پر کسی کا جنگ ہارنا جو ہے وہ خدا نہ خاص یہ نہیں کہ اسلام جنگ ہار گیا یا اللہ رسول جنگ ہار گئے، ایسا نہیں ہے، اور جو کچھ یہ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں علماء اہل سنت کا کردار کیا ہے، تو مجھے بتائیے جہاں بمباری ہو رہی ہے تو لوگ ڈنڈے لے کر امریکہ کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، سوائے مرنے کے کیا ہو؟ بھئی آپ کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ ساز و سامان، مجھے بتائیے کیا یہ ہوا یا نہیں؟ کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ ہے نہیں، پنگا مول لے لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، لڑ رہے مسلمان ڈٹے رہے، اور ظلمن وہ مر رہے ہیں، وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، یہ سب، لیکن یہ کہ جہاں بم برسائے جا رہے ہوں، مجھے بتائیے وہاں ڈنڈا اور لاٹھی کام کرے گی؟ ہم یہاں کہتے چلو بھائی سارے سنی جمع ہو کر چلے جاؤ تو کیا ہوتا؟ سب کے سب افغانستان کی کھاد بن جاتے، کوئی ہوتا مقابلہ کرتے اب امریکہ سے؟ تو اس لیے آپ کہیں اہل سنت کا کردار، تو اہل سنت کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں تھی جو بمباری کا جا کر مقابلہ کرے۔ پھر اس میں کئی اور وجہ آپ دیکھیے، جنگ شروع ہونے میں کچھ اور مسئلہ تھا، اب کیا ہوا؟ اب مجھے بتائیے کہ امریکہ کو تو جانے دیجیے، جہنم میں چولہے بھاڑ میں جائے امریکہ، لیکن مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ پڑھ رہے ہیں اخبار؟ اللہ اکبر، سارے مسلمانوں کے سر جو ہے وہ ندامت سے جھکے ہوئے، مسلمان کو کیسے مار رہا، کس طریقے سے رقص موت کر رہی ہے، اب اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ ہی بتائیے، ٹھیک؟ تو اس لیے علماء اہل سنت جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو مشورہ دیتے کہ آپ کو یہ کرنا، اور یہ بھیڑ بھاڑ وہاں بھیج دے تو ظاہر ہے کہ لاکھوں آدمیوں کو سوائے تباہی کے اور کیا ہوتا۔ اب رہا کہ افغانستان میں کیا ہوا، اس میں جماعت اہل سنت نے الحمدللہ بہت مدد کی وہاں جا کر، جبکہ یہ افغان مسئلہ جنگ سے ہم کنار نہ، جماعت اہل سنت وہاں پہنچی، ہمارا پورا وقت پہنچا، ایسی جگہ جہاں غریب لوگ 10 میل سے پانی لاتے تھے وہاں ہم نے کنویں کھدوائے، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرقہ شریف کی ایک عمارت قندھار میں حضور علیہ السلام کا جبہ، وہ ایک قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی ملکیت میں رہا، اور اس کے لیے بہت عالی شان عمارت جو آج سے 300 برس پہلے بنی تھی، تو جماعت اہل سنت نے 10 لاکھ روپے لگا کر اس عمارت کو ریپیئر کروایا، اور اس پہ بورڈ لگایا من جانب جماعت اہل سنت، تو یہاں کے پاکستان کے جو وہابی ہیں انہوں نے آن کر کے او ہو یہ تو مشرک لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں درود و سلام والے، یہ نکال کر کے بھاگ گئے، کنویں پر جو بورڈ تھے وہ نکال کر کے انہوں نے جناب ہمارے ہٹا دیے۔ دارالایتام ایک جو فرنٹ لائن کے جرنل جو اس میں شہید ہوئے پچھلی جنگوں میں، ان کی اولاد ہیں، وہ سب 150 بچوں کا دارالعلوم ہے وہاں، اس کا نام ہے دارالایتام۔ یہ ایتام اصل میں یتیم سے ہے، جو یتیم بچے ہیں ان کا، اس کی ساری ذمہ داری ہم نے لی، ان کو 12 کمرے بنا کر کے دیے، اور کہا کہ ان کا سارا خرچ ہم پاکستان سے بھیجیں۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا، ملا عمر اور ان کی کابینہ نے، کہ بھئی یہ آئندہ جو حکمراں ہیں وہ انہی میں سے بنائے جائیں گے، جن کے والد جو ہیں وہ جنگ میں جاں بحق ہوئے، تو یہ آئندہ کے حکمراں، ہم نے ان پر کام شروع کیا، اور ان کے بعد جناب لوگ جو زخمی اور یہ تھے ان کے لیے 4 ایمبولینسیں ہم نے خرید کر کے دی، یہ جنگ سے پہلے کی بات۔ لیکن یہاں کے مشہور وہابیوں نے جا کر وہاں یہ کیا کہ 8 آدمی ہمارے پکڑ کر بند کر دیے، کسی طرح ان پہ الزام لگا کر 1 آدمی کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، اور یہ سارا کام ہمارا رک گیا، ورنہ ہم بڑی پلاننگ کر کے اہل سنت جماعت افغانستان میں اس نے قدم رکھ دیا تھا۔ لیکن بہرحال جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ کہیں ہم نے کیا کیا، اگر وہاں کرتے بھی تو سوائے اس کے کہ آپ کو جا کر وہاں مروا دیتے اور شہید ہو جاتے، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اچھا، محترم سفیان ہاشمانی صاحب شوگر لینڈ USA، السلام علیکم، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا کیا آپ افغانستان کے حق میں ہیں؟ میرا خیال ہے بھائی سفیان صاحب اب تو یہ مسئلہ تقریباً ختم ہو کر کے رہ گیا ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس کے حق میں ہوں یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ افغانستان پر یہ ظلم تو ہوا کہ امریکہ نے بے گناہ لوگوں پر بمباری کی، اور بے گناہ لوگ اس میں زیادہ مرے اور زیادہ جاں بحق ہوئے، تو ظاہر ہے کہ وہ ظلماً مارے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپریشن کیا تھا، سفیان صاحب غور تو فرمائیے کہ اسامہ اور ملا عمر کے گرفتار کرنے کے لیے یہ سارا ہنگامہ نیشر برپا کیا گیا،
اور پورا افغانستان تباہ ہو گیا اور امریکہ جیسے مضبوط ملک کے ہاتھ نہ ملا عمر آئے نہ اسامہ آئے. یہ تو اب جواب امریکہ کے ذمے ہے کہ جس کام کے لیے اس نے اتنا بڑا آپریشن کیا تھا اس نے کیا پایا اور کیا کھویا. اب چونکہ یہ مسئلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اس لیے ہم اس میں اور مزید کچھ نہیں کہہ سکتے.